اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس سورت کی شروعات جب ہوتی ہے تو اکثر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو خطاب فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کئی آیتیں بیان کی ہیں، لیکن یہاں پر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا نہ کہہ کر یا ایہا الناس کہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے خاص مومنوں، مسلمانوں کو کچھ احکام دیے، اسپیشل کچھ باتیں بتلائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور مسلمانوں کے آپسی حقوق کے حوالے سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ایسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، ایک ایسی بیماری کا ذکر کیا ہے جس بیماری میں مسلمان، مومن، کفار، فاسق، فاجر، ہر انسان نظر آ رہا تھا، مبتلا نظر آ رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس لیے یا ایھا الذین آمنوا نہ کہہ کر یا ایھا الناس کہا، یعنی اے دنیا کے تمام لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے مرد اور عورت سے۔ مرد سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک آدم علیہ السلام اور عورت سے مراد حضرت حوا علیہ السلام، اور بعض لوگوں نے کہا اس سے انسانیت مراد ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین یہ یاد دلا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر نہ کیا کرو، تمہاری اصلیت یہ ہے، تمہاری حقیقت یہ ہے، اور تمہارا ایک انسان سے جو تعلق ہے وہ تعلق یہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے اور یہیں سے تمہاری شروعات ہوتی ہے۔ اس کو اگر سمجھیں یوں کہ آپ اگر اپنے گھر سے، شہر سے، دیش سے، ملک سے کہیں دور ہوں، اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو آپ کے ملک کا رہنے والا ہو، تو صرف اتنا معلوم ہونے پر کہ یہ میرے ملک کا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اسی شہر میں، پردیش میں کوئی ایسا مل جائے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے یہ میرے پردیش کا ہے، تو اس سے اور مزید محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ معلوم ہو جائے کہ میرے شہر کا ہے، اور مزید محبت ہو جاتی ہے۔ جتنی ہی قربت آپ اس کی پاتے جائیں گے اتنی ہی محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ اگر کہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ میرا رشتہ دار ہے تو اور محبت ہو جائے گی، اور کہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ میرا خونی رشتہ دار ہے جس کو ہم نہیں جانتے تھے، جیسے دو بھائی ہیں، سگے بھائی ہوں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچانتے ہوں، کبھی بعد میں ملاقات ہو جائے تو جب تک دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے ہوں گے تب تک وہ محبت نہیں ہوگی جو ایک بھائی کی دل میں دوسرے بھائی کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ان کو معلوم ہوگا کہ یہ میرا اپنا سگا بھائی ہے، تو گرچہ کئی سالوں کے بعد ملے ہوں، بچپن سے جوانی تک کبھی دیکھا نہ ہو، صرف معلوم ہو جانے کی وجہ سے کہ یہ میرا خونی رشتے کا سگا بھائی ہے، اچانک دل میں محبت بھر آئے گی، احساسات ایک بھائی والے جگ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کو معلوم ہو گیا کہ اس کا باپ، اس کی ماں ایک ہیں جو ہمارے ماں باپ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے انسانوں تمہارے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا کی تم اولاد ہو، وہ بھی اولاد ہیں، سبھی انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں، کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پر ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پیدا کیا ہے ایک ماں باپ سے، اس کے بعد تمہیں ہم نے چھوٹے بڑے قبیلوں میں بنایا ہے، بانٹ دیا ہے۔ یہاں ایک بات دھیان دینے کی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام حسب و نسب کے خلاف ہے،
اسلام حسب و نسب کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک فطرت ہے جس فطرت پہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ انسان حسب و نسب کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ کسی انسان کا حسب و نسب مضبوط ہو، اچھا ہو، پاکیزہ ہو۔ جتنا پاکیزہ اور نیک ہوگا حسب و نسب، اتنا ہی اس کو بہتری ہوگی، اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہوگا۔ اس لیے اسلام کے اندر ایک بڑا گناہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کرے جو اس کا باپ ہی نہ ہو۔ جیسے کوئی شخص باپ کوئی اور ہے لیکن کہے نہیں میرا باپ فلاں آدمی ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے، اس کے باوجود وہ اپنی نسبت کسی دوسرے شخص کی طرف کرے باپ کی حیثیت سے جو کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اسلام میں حسب و نسب کی حفاظت کے لیے ہی زناکاری کو حرام قرار دیا گیا، حسب و نسب ہی کی حفاظت کے لیے عورتوں کو عدت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ نسب آپس میں خلط ملط نہ ہونے پائے، کسی اور کا بچہ کسی اور کے نام سے نہ جانا جائے۔ اسلام نے یہ بڑی حکمتیں رکھی ہیں جس کے پیچھے بہت سارے قانون بنائے ہیں، اس لیے حسب و نسب کی حفاظت ہونی ضروری ہے، انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ غلط کیا ہوتا ہے کہ حسب و نسب پر فخر کرنے سے اسلام نے منع کیا کہ آپ اس بنیاد پر اچھے اور بڑے نہیں ہو جاتے کہ آپ کا خاندان فلاں ہے، آپ قریش سے ہو، آپ بنو تمیم سے ہو، آپ بنو تغلق کے ہو، آپ یہاں کے ہو، وہاں کے ہو، اس کی وجہ سے کوئی آدمی شریف نہیں ہو جاتا، کوئی آدمی عزت دار یا بڑا نہیں ہو جاتا۔ یہ سماج میں جاہلیت کے دور میں تھا، اسلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا یہ غلط ہے۔ ہاں حسب و نسب ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے معزز شخص کون ہے؟ کئی بار سوال ہوئے تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم معزز شخص کے بارے میں سوال کرتے ہو تو حسب و نسب کے اعتبار سے معزز شخص یوسف علیہ السلام۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام خود پیغمبر، ان کے والد یعقوب علیہ السلام پیغمبر، ان کے والد اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام پیغمبر۔ یہ چار کی چار پیڑھیاں پیغمبروں کی پیڑھیاں ہیں، اور یہ لوگ نیک ہیں کیونکہ نبی ہیں، نیک ہیں، اس لیے یہ اپنے باپ اور اپنے دادا اپنے پردادا کو حسب و نسب میں ذکر کر رہے ہیں۔ نیکی کی وجہ سے یہ لوگ اچھے خاندان مانے گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کی مثال دی۔ آج بھی جس کا خاندان نیک ہو، جس کے باپ نیک ہو، جس کے دادا نیک ہو، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے باپ وہ ہے، میرے دادا وہ ہیں۔ تو آپ یہ بیان کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جانکار صحابی تھے علم الانساب کے۔ انساب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا باپ کون ہے، اس کے باپ کے باپ کا کون ہے۔ یہ اسلام کا ایک علم ہے اور ایک شرعی علم ہے۔ یہ علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی گہرائی سے آتا تھا، صحابہ کرام ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو یہ ایک علم ہے، یعنی کہ اسلام نے نسب اور حسب کی حفاظت کی بات کی ہے، حسب و نسب پر فخر کے خلاف اسلام نے آواز اٹھائی ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے، لیکن دونوں باتوں میں کہیں نہ کہیں اختلاط ہو جانے کی وجہ سے لوگ دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ تو کہیں کچھ مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اسلام میں کوئی حسب و نسب کی بات ہی نہیں ہے، اسلام سرے سے اس کے خلاف نہیں ہے، اسلام فخر کرنے کے خلاف ہے، ورنہ حسب و نسب کی حفاظت کی بات اسلام دیتا ہے، اسلام کہتا ہے اور بہت سختی سے اس کی حفاظت کرنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو ہم نے چھوٹے بڑے قبیلوں میں بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ فطرت ہے، اگر کوئی اس فطرت کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ لتعارفوا، اللہ نے آگے یہی بیان کر دیا کہ تمہیں ہم نے قبیلوں میں چھوٹے بڑے میں اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ انٹروڈکشن، تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب سسٹم بنایا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے مثال دی کہ جب تک معلوم نہ ہو کہ میرا سگا بھائی ہے، گرچہ آپ سگے بھائی ہو لیکن نہ معلوم ہو، تعارف اگر نہ ہو تو وہ محبت نہیں جاگتی ہے جو معلوم ہونے کے بعد جاگتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ تعارف کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے کہ یہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو، اور اسی تعارف پر اسلام کے بڑے بڑے احکام ڈپینڈ ہیں۔ مثلاً اگر ایک دوسرے کو انسان نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو، تعارف نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کی جان پہچان نہ ہو، تو کوئی شخص اپنے کسی قریبی کو کیسے پہچانے گا؟ اور قریبی کو اگر نہیں پہچانے گا تو قریبیوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟
اقربا کا حق کیسے ادا کرے گا، جو کہ اسلام کے اندر ایک بڑا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قریبی کو نہیں جانے گا، اپنے رشتہ دار اپنے خاندان کو نہیں پہچانے گا، رشتہ داری کیسے ادا کرے گا، رشتہ داروں کا حقوق کیسے ادا کرے گا؟ اگر کوئی شخص یہی نہیں جانے گا کہ میرا باپ کون ہے، میری اولاد کون ہے، تو وراثت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، کیسے وراثت تقسیم ہوگی؟ یعنی کہ توارث، تعاون، آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور حقوق الاقربا، یہ بڑے اسلامی احکام ڈیپینڈ کرتے ہیں اسی حسب و نسب کے علم پر۔ یعنی یہ تعارف جب تک نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے فرمایا یہ تعارف انٹروڈکشن جان پہچان کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں نے اسے تعارف کے بجائے تفاخر کا ذریعہ بنا لیا، جو کہ جاہلیت کی چیز ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ کریم عزت دار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ نیک ہو، سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، باریک بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے عزت دار وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ تقوی کا لفظ بارہا ہم سنتے ہیں، اور اتنا سنتے ہیں کہ سنتے سنتے ہم کو یہ ہلکا لگنے لگا، جبکہ یہ بہت باریک اور بڑی چیز ہے۔ تقوی کے اندر پوری اسلامی احکام کو فالو کرنے کی بات ہے، اور اسلام نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کی بات ہے۔ تقوی کا لفظ سننا اور اس پہ عمل کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں متقی ہوں، لیکن حقیقت میں متقی بن کر رہنا یہ ناکو چنے چبانے کی بات ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اور جیسے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرنا۔ تقویٰ کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے، جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا وہ کر ڈالے، اور جن سے منع کیا گیا ان سے اپنے آپ کو روک لے۔ جس کے اندر یہ چیز ہوگی اللہ کی نگاہ میں وہی سب سے زیادہ عزت دار ہوگا، وہی سب سے زیادہ بڑا ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اکرمکم کیوں کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ تم میں سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ پرسن، تم میں سب سے زیادہ معزز شخص، تم میں سب سے زیادہ قابل احترام شخص وہ ہے جو تقوی والا، جبکہ یہ پس منظر حسب و نسب کا چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کیونکہ اس زمانے میں حسب و نسب ہی کو لوگوں نے عزت کا سبب سمجھ رکھا تھا۔ یعنی عزت دار کون؟ جس کا حسب، جس کا نسب اچھا، جو خاندانی اعتبار سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بنیادی چیز جس کی وجہ سے چھوٹا اور بڑا کہا جا سکتا ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں وہ تقوی ہے۔ تقوی کو بیس بناؤ، خاندان اور نسب کو بیس نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کئی ایک ایگزامپل اور مثالیں بھی دی ہیں کہ اگر نبی کا بیٹا بھی ہو متقی نہ ہو تو جہنمی ہے، وہ نیک نہیں ہو جائے گا کہ نبی کا بیٹا ہے۔ ورنہ نوح علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹے کا نسب بالکل ایک نبی کا بیٹا ہے، اس سے اعلیٰ نسب کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان کے بارے میں بتایا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے نبی نوح علیہ السلام، یہ آپ کا بیٹا آپ کے نطفے سے پیدا ہوا لیکن آپ کے طریقے پر نہیں ہے، لہٰذا حکمی اعتبار سے یہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، یہ کافر ہے، یہ سزا کا مستحق ہے، اللہ کے عذاب کے چپیٹے میں آیا ہے، اس کو سزا ملنی تھی۔ اور ایسے ہی بہت سارے لوگ، بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ باپ کسی کا نیک ہے تو بیٹا برا نکل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں اور باپ بت بنانے والا ہے، تو یہ حسب و نسب وہاں معنی رکھتی ہے جب تقوی آ جاتا ہے۔ تقوی کے بغیر یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ جاننے والا اور باریک بھی ہے۔ علیم اور خبیر یہ دو نام اللہ کے ہیں، دونوں میں کافی ایک دوسرے میں معنی پایا جاتا ہے۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، جانکاری بہت ساری چیزوں کی ہو سکتی ہے، ظاہری چیزوں کی ہو سکتی ہے، خفیہ چیزوں کی، باطنی چیزوں کی ہو سکتی ہے، ہر چیز کو جو جانتا ہو اسے علیم کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ایک نام علیم ہے۔ خبیر اسے کہتے ہیں خاص طور سے جو باریکیوں کو جانتا ہو، جو دل کے اندر کی چیزوں کو جانتا ہو، جو باریکی اور باریک بینی سے انسان کے اوپر نگاہ رکھتا ہو، اس کو خبیر کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ کون شخص اپنے حسب و نسب پہ فخر کر رہا ہے، کس کے دل میں یہ بات اندر موجود ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں تو میں بڑا ہوں۔ اللہ بخوبی جانتا ہے، اور اللہ حقیقت میں یہ بھی جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کے تمام انسان بحیثیت انسان
مساوی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، سب کا اسٹیٹس برابر ہے بحیثیت انسان۔ اگر کسی کا اسٹیٹس اعلیٰ و ارفع ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام نے حسب و نسب کے علم کی حفاظت کی تاکید کی ہے، لہٰذا لوگوں کو اپنے نسب کی حفاظت کرنی چاہیے۔